لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف جا رہے تھے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس کی تعمیر کرو۔ حکم بجا لائے، اس کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ تعمیر ہوتی گئی، ایک وقت آیا کہ کعبۃ اللہ شریف مکمل طور پر تعمیر کر دیا گیا۔ جس وقت کعبے کی تعمیر ہوئی، قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی، دور دراز تک کے مسلمان نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کائنات یہاں دور دراز تک کوئی نہیں ہے، تو نے کعبہ بنوا لیا، اس کی زیارت کے لیے کون آئے گا؟ اس گھر کو دیکھنے کون آئے گا؟ اس کا طواف کرنے کون آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے ابراہیم خلیل سے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم یہ جبل ابی قبیس پہاڑ ہے، اس پر کھڑے ہو جاؤ اور حج کرنے والوں کو صدا لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے کہ انداز بیان فرمایا گیا، کتابوں میں یہ لکھا تھا ابراہیم علیہ السلام سمجھے جب پہاڑ پہ چڑھوں گا طرف لوگ ہوں گے دور دراز تک، میں صدا لگاؤں گا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لوگ یہاں پر چلے آئیں گے، لیکن جب آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو دور دراز تک آپ کو کوئی آدم ذات نظر نہ آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی، مولا یہاں تو کوئی بھی بشر نظر نہیں آ رہا، میں کس کو صدا لگاؤں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ پکارو گے تم یہاں سے کھڑے ہو کر اور عوام کی آواز تمہارے کانوں میں آئے گی، وہ لبیک کی صدائیں تم سنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس، یہ پہاڑ کیا ہے؟ جبل ابی قبیس روایت میں آیا دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ یہ زمین جب بنائی گئی، زمین ہل رہی تھی، اس زمین کو ساکن کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے پہاڑ نازل فرمایا۔ وہ پہلا پہاڑ تھا، جنتی پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا نام جبل ابی قبیس تھا۔ وہ پہاڑ آج بھی، یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا پھر ختم ہو گیا، وہ پہاڑ آج بھی کعبۃ اللہ شریف کے دامن میں واقع ہے۔ اور اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ آج بڑے حجاج کرام یہاں موجود ہیں، یقیناً عمرہ کرنے والے بھی ہوں گے، مکہ مدینے کی زیارت کرنے والے بھی ہوں گے، تو چلے آپ کی توجہ اس طرف لے کر چلتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں تو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں آتی ہیں۔ تو پہلی پہاڑی جو صفا کی آتی ہے، جہاں سے ہم نے سعی شروع کرنا ہوتی ہے، اس پہاڑی کی طرف سے جب ہم پیچھے کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کے بالکل ساتھ اسی پہاڑی کے ایک بڑا سا پہاڑ واقع ہے، جس پر آج وقت کے بادشاہ کی سلطنت محل وہاں قائم ہے، اس پہاڑ کے اوپر۔ تو یہ پہاڑ پورا جبل ابی قبیس ہے۔ اس پہاڑ کے ایک ہسٹری اور میں بیان کرتا چلوں، تاریخی واقعہ ہے یہ۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کو دو ٹکڑے فرمایا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ یہ سورہ قمر 27واں پارہ اربع کے بعد والی صورت میں واقع ہے، پورا قرآن موجودہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ عظیم الشان پہاڑ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر تشریف فرما ہے، آواز لگاتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ اب آواز لگانا تھی، اللہ رب العالمین نے آواز کہاں تک پہنچائی؟ آپ کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ابھی دنیا میں نہ آئے تھے، جن کا وجود بھی نہ تھا، جن کی پشتیں بھی نہ تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے ارواحوں کو پیدا فرمایا، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو کعبۃ اللہ شریف پر حج کریں گے۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، قیامت تک آنے والے وہ مسلمان خوش نصیب حجاج جنہوں نے کعبے کا طواف کرنا تھا، کعبے کے پاس آنا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی ارواحوں تک وہ آواز پہنچا دی۔ اور آواز کیا تھی؟ جس وقت ندائے ابراہیمی ہوئی، ہر روح نے لبیک پکارا۔ آپ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک پکارا، اتنی
مرتبہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آئے گا۔ کتنی پیاری بات ہے یہ۔ ہم پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان خوش نصیبوں میں ہماری روحوں کو شامل فرما دیا کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف آئے، کعبے کی چاہت کو اپنے دل میں پیدا کریں، کعبے کے منظر کو اپنے ذہن میں سنبھالیں اور کعبے کی یاد میں روتے بلکتے وہاں پر چلے آئے۔ اب یہ تو ایک بڑا پیارا دل ربا منظر تھا، اور یہ بھی فرمایا گیا یہ قیامت تک آنے والے مناظر تھے، قیامت تک آنے والی ارواحیں ہیں جو دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے لبیک کہی، تلبیہ کہا، اللہ رب العالمین نے ان کے نصیب میں حج مقدر فرمایا، اور قیامت تک وہی خوش نصیب حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ میرے محترم سامعین کرام، احباب، توجہ فرمائیں، یہ کعبۃ اللہ شریف ہے جس کے لیے کہا گیا، جس کے لیے عوام الناس کو طلب فرمایا گیا، جس کے لیے مسلمانوں کی ارواحوں کو وقت سے پہلے پیدا فرمایا گیا، ان کی ارواحوں سے لبیک کہلوایا گیا۔ یہاں یہ طلب تھی، اور یہ کعبۃ اللہ شریف جس کے لیے سارا سما قائم کیا گیا تھا، اس کا بڑا پیارا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ارے خوش نصیب میرے بھائی وہ یہاں جو بیٹے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھ کر آئے ہیں، وہ کعبہ اب آپ کے بارے میں کیا کرتا ہے، کعبہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا، قیامت کے دن وہ کعبہ آپ کے بارے میں رب کی بارگاہ میں کیا فریاد کرے گا۔ سنیے گا ذرا، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، توریت شریف میں ہے، توریت یہ آسمانی کتاب ہے، توریت پر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، توریت کے احکام ہمارے لیے منسوخ ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو آسمانی کتاب ہے قرآن پاک، وہی قرآن، اس پہ ہمیں عمل کا حکم ہے، وہی قرآن اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم ہے، وہی قرآن ہمارے لیے مثل چراغ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی آسمانی کتاب پر اب ہمیں عمل کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کتابوں میں جو فضائل بیان کیے گئے وہ بیان آج بھی کیے جاتے ہیں۔ تو روایت میں توریت شریف میں اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ شریف کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی، اور فرمایا جائے گا کہ جاؤ کعبے کو ان زنجیروں میں باندھ کے میرے پاس لے کر آؤ، میدان محشر میں لے کر آؤ۔ فرشتے جائیں گے، زنجیروں سے باندھ کر کعبے کو میدان محشر میں لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، ایک فرشتہ پکار کر کہے گا، اے کعبہ چل، اللہ پاک تجھے یاد فرماتا ہے۔ کعبہ مبارکہ کہے گا، میں یہاں سے نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کر لیا جائے۔ اے خوش نصیب حاجیوں، اے خوش نصیب کعبے کی زیارت کرنے والوں، اپنی قسمت میں رشک کرو، کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ کہ کعبہ کیا کہہ رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں پہلا سوال قائم کرے گا، کعبہ کہے گا، اے اللہ تو میرے پڑوس میں مدفون، میرے پڑوس میں کعبے کے گرد جتنے بھی قبرستان ہیں، جنت المعالی اطراف میں جو جو قبرستان ہیں، فرمایا جائے گا، کعبہ کہے گا کہ جتنے بھی مدفون مومنین یہاں پر ہے، مولا میری شفاعت ان سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تیری درخواست قبول کر لی گئی ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ کے اطراف میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں ہوں گے، کعبے کے گرد جمع ہوں گے، اور کعبے کے گرد جمع ہو کر کیا کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کے قریب آ جائیں گے۔ اللہ اللہ، اب فرشتے کہیں گے، اے کعبہ چل، تیرا سوال پورا کر دیا گیا۔ وہ کعبہ پھر کہے گا رب کی بارگاہ میں، میری ایک اور گزارش ہے، جب تک وہ پوری نہ کر دی جائے یہاں سے آگے نہیں چلوں گا۔ پھر فضائے آسمانی سے جواب آئے گا، مان، کیا مانتا ہے، تجھے آج دیا جائے گا۔ اب کعبہ کہے گا، مولا کریم تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے احباب کو چھوڑا، انہوں نے تیری فرما برداری کرتے ہوئے میری زیارت کی شوق میں یہاں تک آئے، مولا کریم تیرے حکم کے مطابق مناسک حج انہوں نے ادا کیے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان سب کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ کن کے حق میں؟
حاجیوں کے حق میں، حج کرنے والوں کے حق میں، مناسک حج کرنے والوں کے حق میں کعبے کی شفاعت جا رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے کعبہ تیرا سوال پورا کر دیا گیا، ان کی شفاعت تیرے حق میں قبول کر لی گئی۔ اللہ رب العالمین ان کے حکم کے مطابق وہ تمام لوگ جو کعبۃ اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے آئے تھے ان کو وہاں جمع فرمائے گا، احرام کی حالت میں ہوں گے، تلبیہ زبان پر ہوگی۔ اللہ اللہ کتنا پیارا منظر ہوگا، میدان محشر ہے۔ ابھی آپ ذرا دیکھیں نا، یہاں جب کعبے میں جمع ہوتے ہیں ایک پرکیف فضا ہوتی ہے، پرکیف آوازیں ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ جب یہاں یہ کیفیت ہے، یہاں یہ سرور ہے، یہاں چند لاکھ افراد کے اندر یہ ذوق ہے، وہ میدان محشر میں تو پتہ نہیں کتنے خرب مسلمان ہوں گے جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ یہاں پر سارے حجاج کرام بھی بیٹھے ہیں، آپ سب سے گزارش کروں گا ذرا اس پرکیف منظر کا ماحول تو ذہن میں لائیے، میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کے تلبیہ پڑھیے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ویسے جب ہم اس کو یہاں پڑھتے ہیں نا تو دل کو بڑی ٹھنڈک ملتی ہے، ذوق آتا ہے، شوق بڑھتا ہے۔ یہاں ہماری یہ کیفیت ہے تو کعبے کے پاس کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب کعبے کے پاس وہ کیفیت ہوگی تو سوچئے میدان محشر میں کیا کیفیت ہوگی، جب ملک کے اس زمین کے کونے کونے سے حاجیوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبے کے پاس آ رہے ہوں گے۔ اب آگے سنیے، کعبہ پھر کہے گا، اے اللہ تجھ سے ایک اور سوال ہے، میرا وہ سوال بھی پورا کر دے۔ جواب دیا جائے گا، مانگ، آج جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ کعبہ کہے گا، مولا کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کی گھبراہٹ سے ان لوگوں کو امن عطا فرما، انہیں میرے گرد جمع کر دے جو لوگ تیرے یہاں پر آئے تھے۔ فرشتہ کہے گا، ایک فرشتہ کعبے سے کہے گا، اے کعبہ جنہوں نے حج کیا وہ جانے کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو گئے، جانے کے بعد نافرمانی والے کاموں میں لگ گئے، اور اب بتاؤ ان کے اصرار پر گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم بھی واجب ہو چکا، تو کیسے شفاعت کی جائے؟ کعبہ رب کی بارگاہ میں کہے گا، اے خوش نصیب حاجیوں، کعبہ رب کی بارگاہ میں کہے گا، مولا انہیں گناہگاروں کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائے گا، تیری شفاعت قبول کر لی گئی۔ فرشتہ اعلان کرے گا، اے کعبہ خوش ہو جا، وہ سارے حاجی تیرے پاس جمع ہو گئے، اب چل آگے جانا ہے، آگے تیری منزل ہے، آگے تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ کعبہ پھر رب کی بارگاہ میں کہے گا، ایک اور سوال ہے میرا۔ اللہ اللہ، آج تو کعبہ بھی اپنی شان پر ہے، اپنے عجب نرالے انداز پر ہے، رب کے بارگاہ میں سوال پہ سوال ہو رہے ہیں، سوال پہ سوال ہے، مسلمانوں کو بخشوایا جا رہا ہے۔ اب وہ کعبہ کیا کہے گا، سنیے ذرا۔ وہ جو کعبے کی طلب میں رہتے ہیں، کعبے کی زیارت کے مشتاق رہتے ہیں، کعبے کی زیارت کو جانے کو ترستے ہیں، پھر جاتے ہیں تو ہو کر آ جاتے ہیں، پھر کعبہ دیکھنے کو تڑپتے ہیں، کعبہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہے گا، اے اللہ وہ لوگ جس نے میری زیارت کی واپس چلے گئے، پھر میرے پاس آ نہ سکے، ان کے دل میں میری طلب تھی، مجھے دیکھنا چاہتے تھے، مولا کریم ان کو بھی میرے پاس بلا دے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے کعبہ بے خوف خطر ہو جا، تیرے ہر سوال کو پورا کیا جائے گا، ان تمام لوگوں کو بھی لے آیا جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا، میدان محشر کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر دشوار گزار دن ہے، دہشتوں والا دن ہے، عبرت والا دن ہے، اور اس عبرت والے دہشت والے دن کے اندر یہ کعبۃ اللہ کس کو بخشوا رہا ہے؟ آنے والوں کو بخشوا رہا ہے، دیکھنے والوں کو بخشوا رہا ہے، طلب رکھنے والوں کو بخشوا رہا ہے، زیارت کرنے والوں کو بخشوا رہا ہے۔ ان سب کو جب اپنے پاس بلا لیتا ہے نا، اب کعبہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، کعبے کی تلبیہ کیا ہے؟ ایک تلبیہ ہم پڑھتے ہیں جب کعبے کو دیکھنے جاتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہماری تلبیہ ہے۔ وہ کعبہ رب کی بارگاہ میں اپنے تمام زائرین کو لے کر اب تلبیہ پڑھے گا،
کعبے کی تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے کعبہ اللہ شریف جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنے پیارے ہیں آپ احباب جو کعبے کو دیکھ کر آ گئے، جو کعبے کی زیارت کر کے آ گئے، جو طواف کر کے آ گئے، جو حج کر کر آ گئے، مناسک حج کو ادا کر کر آ گئے۔ اللہ 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 تعالیٰ ہم سب کو وہ لمحات پھر دکھائے، جب تک زندہ رہیں بابرکت مقام پر ہمیں بار بار لے جاتا رہے، ہم اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھیں اور وہ کعبہ ہمیں جنت میں بھی لے کر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ میرے محترم احباب سامعین کرام، حج کر کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں پورے عرب کے راستے میں مینا، مزدلفہ، عرفات، واپس جب آتے ہیں مینا کے میدان میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کلہ حج مبرور، حج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کی ایک تعریف رکھتا ہوں، اور پھر جب چونکہ ہمارے اور آپ کی ایک دعا بھی ہوتی ہے اللہ پاک جل شانہ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔ حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ حج مبرور کی نشانی یہ ہے جب بندہ حج کرنے کے لیے جائے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، بے حیائی سے بچائے، بدکاری سے بچائے، جھوٹ اور معاملات سے بچائے، اور میدان عرفات میں آنے والی تکلیفوں پہ صبر ہو جائے، ذرا سا بھی شکوہ زبان پہ نہ آئے، کیونکہ میدان عرفات کے اندر یہ مناظر دیکھے جاتے ہیں، بیٹ پہ لڑائی ہوتی ہے، جگہ پہ لڑائی ہوتی ہے، تو تڑاک ہوتی ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، خیموں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو مقام صبر ہے، یہ مقام شکر ہے۔ اللہ پاک نے کروڑوں لوگوں میں سے چن کر آپ کو وہاں پر جمع کیا ہے۔ ارے آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب میدان عرفات میں جاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے سامنے آپ پہ فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو آج مجھ سے مانگنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان کی حالت تو دیکھو۔ ملائکہ کہتے ہیں مولا یہ یہاں پر جمع ہو گئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ملائکہ تم سب جمع ہو جاؤ، اس میدان میں آنے والے ہر شخص کو میں نے بخش دیا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہوتا ہے، کتنا بڑا فضل ہوتا ہے رب کائنات کی طرف سے۔ یہ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ حج مبرور۔ حج مبرور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے جب بندہ حج مبرور لے کر لوٹتا ہے، حج کر کے واپس آتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل عبادت کی طرف آ جاتا ہے، زہد و تقوی کی طرف آ جاتا ہے، ریاضت کی طرف آ جاتا ہے، تلاوت قرآن کی طرف آ جاتا ہے، ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو مشغول کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر حج کر کر آئے اور یہ افعال اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ میرا حج رد تو نہیں کر دیا گیا، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے، علماء نے کتابوں میں بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ میدان عرفات میں آتا ہے، جب بندہ میدان عرفات میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام حقوق العباد اس کے معاف فرما دیتا ہے، تمام حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ میدان عرفات سے مزدلفہ میں آتا ہے، مزدلفہ میں رات گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر تمام حقوق اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہوں کے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اب تو وہ زندگی ہے جو ہم نے نئی شروع کرنی ہے، زندگی کی نئی شروعات ہے۔ جب وہاں سے واپس پلٹے ہیں، ارے آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ صاحب کرامت ہو کر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جب میدان اپنا حج کر کے واپس لوٹتے ہیں نا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ جو دعا کرتے ہیں شرط قبولیت ہو جاتی ہے، جس کے لیے کرتے ہیں اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، جس پر آپ نے اچھی دعا فرما دی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ حاجی کے لیے زبردست بشارت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے تو حاجی کی نئی زندگی ہوتی ہے، نئی شروعات ہوتی ہے۔ تو میرے محترم اور قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، احباب، کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ آپ حج کر کر آئے ہیں، یقین مانیے۔ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ گزرا ہے اور محرم کا مہینہ یہ آج اختتام پذیر ہوا ہے، تو کوئی یوں کہہ لیجئے کہ 1.5 مہینہ ہمارے درمیان سے گزرا ہے حج کا، تو ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے نا۔
جو حج کر کر آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، اس کے علاوہ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کر آئیے، اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کی طرف آ جائیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، ذکر و اذکار کی پابندی کیجئے، چلتے پھرتے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کیجئے، درود پاک پڑھنے والے بن جائیے، تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیے، نرم مزاج ہو جائیے، خوش اخلاق ہو جائیے۔ یقین مانیے اگر آپ کی زندگی میں ایسا بدلاؤ آ گیا تو جان جائیے کہ اللہ پاک نے آپ کے حج کو قبول فرما لیا، آپ کے حج کے قبولیت کی گھڑی یہ بیان کی گئی ہے۔ تو حضرات گرامی، آج یہاں جمع ہیں اور سارے حجاج ہی ہیں، میں خصوصی دعا بھی کرتا ہوں اور دعا پر آمین بھی کہیے گا۔ اللہ پاک جل شانہ ہم جب تک زندہ رہیں بار بار ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا فرمائے، بار بار میٹھے مدینے کی زیارت بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی جب ہم وہاں سے لوٹ کر آ جائیں اپنے شہروں میں ہوں، اللہ پاک ہمیں خوش اخلاق بنائے، ملنسار بنائے، تلاوت قرآن کرنے والا بنائے، قرآن سے محبت والا بنائے۔ اور یقین مانیے آج ہمارے گھروں میں قرآن تو رکھا ہے نا، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو اٹھا کے ہم نے شوکیس کے اوپر رکھ دیا، ایک کونے میں رکھ دیا ہے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر ویران قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے، اس گھر سے رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتا ہے، گھر کی رونقیں چلے جاتی ہے۔ اور پھر یقین مانیے اور آپ ہمیں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں یار گھر میں بڑی بے چینی ہے، گھر میں بڑا بد امنی والا معاملہ ہے، گھر میں جھگڑے ہو گئے ہیں، رزق میں برکت نہیں رہی، کیسے ہوگا یہ سب؟ ہم نے قرآن جو بھلا دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہے کہا ہے، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کے صدقے دی جانے والی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھ کر اپنی زندگانی میں اچھا سدھار لانے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔